السلام علیکم جی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور میں تقریر کے بعد وکلاء کنونشن سے کل خطاب کیا. جو باتیں انہوں نے قصور میں کی تھیں وہ رپیٹ کیں اور دلائل کے ساتھ, اور کچھ تلخ تاریخی حقائق انہوں نے سامنے رکھے. مشورہ ان کا بنیادی طور پر یہ تھا کہ سب کو چاہیے کہ اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کریں, اور دوسری بات اس کی یہ تھی کہ سیاسی طور پر بھی چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے, ایک صرف ہارڈ اپروچ نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بہت سارے سوالات, بہت ساری مفروضے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ باتیں کیوں کی, یہ ٹائمنگ کیا ہے, کس کے کہنے پر کی, کیا مقصد ہے, وہ کافی کچھ چل رہا ہے. ان پر بھی کچھ بات کر لیں گے, لیکن بنیادی ان کی تقریر پر آج حبیب صاحب سے تبصرہ لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ نورین نیازی صاحبہ کو جو ان کا ایک کلپ لیک ہوا اور وائرل ہوا جس میں وہ بات کر رہی تھی مارکہ حق کے حوالے سے, اس پر NCCIA کا نوٹس آ گیا ہے کہ وہ خود پیش ہوں اور آ کر بتائیں, صفائی دیں اپنی, مگر نہ ان کے خلاف PPC 174 کے تحت کارروائی کی جائے گی. اور کہا گیا کہ جناب یہ جھوٹا ہے, من گھڑت ہے اور اشتعال انگیز ہے. یہ کلپ انہوں نے تو کٹوا دیا تھا انٹرویو سے, یہ نکالا کس نے؟ اگر اتنا جھوٹا, من گھڑت اور اشتعال انگیز ہوگا, لیکن پھر یہ نکالا کیوں؟ اور اس کا فائدہ کہا جا رہا ہے جی بھارت کو ہوگا. اس پر کچھ بات کریں گے. علاوہ ازیں کشمیر کی صورتحال جوں کی توں ہے, وہاں پر الیکشنز ریاست کی طرف سے کہا جا رہا ہے اپنے وقت پر ہی ہوں گے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے کہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. اس کے علاوہ آج ایکسپریس نیوز میں ایک سٹوری سامنے آئی مہاجر سیٹوں کے حوالے سے کہ 2-2, 3-3, 4-4 لٹرلی 2-3-4 ووٹرز کے لیے پولنگ سٹیشنز ملک کے مختلف جگہوں پر قائم کیے جاتے ہیں. تو ایک مذاق ہی ہے بنیادی طور پہ. سب سے پہلے السلام علیکم حبیب صاحب. والسلام. مولانا سر جو بات کر رہے تھے, تفصیل سے سنی آپ نے بھی تقریر, اور ہم نے جو انہوں نے باتیں کی, دلیل تو مضبوط ہے ان کی, میں یہ سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ, کوئی بھی اگر اس کو برا سمجھے. دوسرا یہ کہ کچھ تلخ تاریخی حقائق ہیں جن کے بارے میں انہوں نے بات کی. مجھے یوں محسوس ہوا کہ تنقید ان کی پالیسی سازوں پر تھی, شہداء یا ادارے پر نہیں تھی. اور اوور آل یہ کہ لوگ, میں اگین احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کروں گا, لوگ اگر ان کے ان بیانات کو یا ان کی اس تقریر کو پذیرائی دے رہے ہیں یا پھر سن رہے ہیں تو غور تو کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. مولانا کی تقریر کے سیاق و سباق سے بھی کسی کو مفر نہیں ہے. وہ کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہے جو میرے اور آپ کے تجربے میں نہیں ہیں, جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کے سامنے نہیں ہیں. وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم سب انڈیویجولی جانتے ہیں یا ہم نہیں کر پاتے, اور ہم نہیں کر پاتے, اور کسی درجے میں ہم سب کا انفرادی طور پر کچھ اسی طرح کا نقطہ نظر ہے یا تجزیہ ہے حالات کا, جس میں کچھ ہم تو سوالات ہی اٹھا سکتے ہیں, تو لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. تو مولانا نے ایک سب سے بڑا کام تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے کسی درجے میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ تقریر کی پذیرائی بھی ان کی تقریر کو پذیرائی بھی اسی لیے مل رہی ہے. اس کا دوسرا حصہ ہے جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, تو اس میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نہیں جانتے. مولانا نے وہ ساری باتیں کہی ہیں جی. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ جو مولانا نے شہداء کے حوالے سے بات کی ہے, وہ سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. وہ بات ایک خاص سیاق و سباق اور ایک خاص پیرائی میں کی گئی ہے, جس کی وضاحت انہوں نے دوسری تقریر میں جو قصور میں کی تھی. جی, انہوں نے کہا ایک محاورے میں ایک بات کی تھی, آپ نے اسے نکال کے شہداء کے ساتھ جوڑ دیا, اور آپ مجھے بتائیں گے کہ شہداء کا مقام کیا ہے. بالکل. تو اب یہ جب ساری باتیں ہو گئی تو اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا اس پہ بھی کسی کو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے. وہ نہ عمران خان کر سکتے ہیں, نہ نواز شریف کر سکتے ہیں, نہ آصف علی زرداری صاحب کر سکتے ہیں. اور ہم یہاں پر اصول کی بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. سیاست مولانا کی کیا ہے یہ مولانا جانے, جو اصول کی بات کرے گا اس سے تو بندہ کہے گا نا یہ بات درست ہے. تو اصول کی بات تو بالکل انہوں نے کی ہے, اور اس میں کون سی بات ہے, اس میں کون ایسا شخص ہے جو ان سے انکار کر سکتا ہے نا. وہ اس طرح سے ہے کہ بجائے اس کے کہ جو اصول کی وہ بات کر رہے ہیں, جس قاعدے کی وہ بات کر رہے ہیں, جب آئین کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ نقطہ اٹھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا اب آپ یہ بول رہے ہیں تو اس وقت آپ نے کیا کیا تھا, اس وقت واٹ اباؤٹری جس کو آپ کہتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ نقطے اور اعتراضات درست ہیں, لیکن اس وقت جس اصول کی بات ہے, اور آپ نے تو اوور آل یہ دیکھنا نا کہ ملک دہشت گردی سب سے بڑا اس وقت جو افریت جو پاکستان پہ
کتنے آپریشنز ہو چکے. وہی بات وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہر دوسرا کرتا ہے کہ آپ اگر سیاسی طور پہ انکلوسیو نہیں کریں گے چیزوں کو تو دیر پا نہیں رہیں گے اس کے. 26 سال ہو چکا, 26 سال تقریباً 25 2001 سے آنورڈ ہے 25 سال یہ ہو جائیں گے سپٹمبر میں. 25 سال ایک نسل ہوتی ہے. ہاں جی 25 سال سے یہ کام جاری, پھر بھی کیوں نہیں رک رہا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہ کہیں تو کوئی غلطی ہو رہی ہوگی نا. بالکل. ہاں جی ٹھیک ہے, کچھ ایسا کام ہوگا, یا تو ہمیں کسی چیز کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے یا کسی چیز کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا جائزہ لینا چاہیے, اس میں کیا خرابی ہے, اس میں برائی کیا ہے. مسئلہ یہ ہے, دیکھیے جو اس وقت مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے وہ شاید وہ کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھے, مناسب ماحول کے انتظار میں تھے جو ان کو مل گیا. یہ مناسب ماحول پہ ہم کرتے ہیں بات. پہلے ذرا ان کی تقریر کے مدرجات دیکھیے ان کی تقریر کے کس حصے سے میں اختلاف کروں. دیکھیے اگر کسی کا دل دکھا ہے ہاں تو مولانا ایسے آدمی ہے جو 1 منٹ وہ نہیں لگائیں گے کہ جناب ہاں مجھے آپ معاف کریں. یہ ایک روز پہلے مولانا ایسی باتیں نہیں کرتے. میں ناظرین کے لیے صرف گزارش کرنا ہوں, 1 روز پہلے یا 2 روز پہلے وہ حبیب صاحب جو ادھر ڈر رہے تھے اور بات نہیں تھے کر رہے کہ فلاں جگہ پہ کون ملا ٹانک میں, جی وہ جو ٹانکے ادھر بیٹھ کے یہ فٹ کر رہے تھے اور وہ بول نہیں تھے رہے, وہ پھر مولانا نے بول دی. جی مولانا نے بول دیا. آپ کو کس نے بتایا تھا ویسے؟ ہمیں کوئی ٹانک والوں نے بتایا تھا نا. اچھا ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو صورتحال جو مولانا نے جو واقعہ بیان کیا کہ کس طرح پولیس کے اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے درمیان بد اعتمادی ہے. وہ کیوں ہے بھائی؟ بچے کو پولیس والے جانتے ہیں. اور ابھی ہم نے جو زیارت میں دیکھا جی وہ بد اعتمادی کے ایک باب کا بلوچستان میں آغاز سا معلوم ہوتا ہے. خدا رحم کرے, لیکن اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے. دہشت گردی کا معاملہ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ خالصتاً آسمانی معاملہ ہے؟ ہاں جی یہ کیوں نہیں سمجھا جاتا کہ بچے تو ہمارے بھی ہیں نا, تو لہٰذا ہم سارے اس پہ مل بیٹھ کے سر جوڑ کے بات کریں گے. ہو سکتا ہے, دیکھیے اکبر ایک ہمارا چوکیدار, بڑا بھروسہ اس کو, ٹھیک ہے بھئی, اس کے باوجود کوئی چور گھر میں گھسا ہے, ضروری نہیں چوکیدار ذمہ دار ہے. ہو سکتا ہے وہ ہمیں وہ بتا نہیں پا رہا کہ بھائیو پچھلی دیوار ٹھیک کروا لو جہاں سے چور گھس رہا ہے. سر دیکھیں نا, بار بار آپریشنز آپ نے کتنے 25-26 سال ہو گئے جی, ان کے باوجود اگر پائیدار امن نہیں ہے, اس میں کسی کو کوئی دوسرا شک رائے نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے بچے جو لڑ رہے ہیں اور جو اپنا سینہ پیش کرتے ہیں, سب سے پہلے قربانیاں ان کی, ہم اس میں تو کوئی شک ہم ان کے شکر گزار ہیں, جتنا بھی ہو سکے اس سے کم ہے. لیکن اگر بار بار آپریشنز کے باوجود امن نہیں آ رہا, ان کے شکر گزار ہیں. ہاں یہاں پر بات پالیسی کی ہو. میں ایگزیکٹلی اسے پہ آ رہا تھا. جی, تو کیا خدا نخواستہ وہ قربانیاں رائے گا یا نہیں؟ میں تو صرف اتنی گزارش کروں گا جو مولانا نے بھی انہی الفاظ میں کی کہ یہ معاشی اور سیاسی پالیسیز جو ہیں وہ ان قربانیوں کے ساتھ ہم آہنگ کریں نا. جی بالکل کریں. دیکھیے اب بلوچستان میں 2006 میں اکبر بگٹی کا واقعہ ہوتا. ہاں جی, اس کے بعد سے آج تک دیکھ لیں نہیں ٹھیک ہو رہا نا, کچھ ایشو ہے نا, کچھ نہ کچھ تو بنا ہے. سرفراز بگٹی صاحب کا کل آپ نے دیکھا ہے, وہ انٹرویو میں فرما رہے تھے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہ بلوچستان کے حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں اور ٹھیک بھی نہیں ہیں. یہ ایک ہی فکرے میں یوں ہی فرمایا انہوں نے. اب آپ اندازہ لگا, بات ہے یار کرنے والی. بلوچستان کے حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں, ہاں لیکن ٹھیک بھی نہیں ہیں. تو اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم پالیسی کی سطح پر آپ کے پاس یکسوئی نہیں. وزیر اعلیٰ کا بیان تو یہی بتا رہا نا. ہاں جی, تو جب یہ ہمیں اب مسئلہ دیکھیے, بات یہ ہے نہیں یکسوئی ہے, جس چیز میں یکسوئی ہے وہ رزلٹ بات یہ ہے کہ آپ اور میں دونوں میں سے کوئی بھی مولانا فضل الرحمان نہیں. ہاں یہ تو ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے ڈر کے بات کر رہے ہیں ہم دونوں, اور بات وہ ٹھیک ہے. بس اس میں یہی اہم بات ہے کہ مولانا نے بر وقت بہت ساری باتیں درست کہہ دی ہیں, اور انہی کی وجہ سے ہم میں ہمت ہو رہی ہے کہ جناب یہ مذاکرات, یہ معاملات ٹھیک کریں. انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا آپ نے پاکستان کو محصور کر کے رکھ دیا. اور سر دیکھیں, ٹھیک ہے, محصور تو ہو گیا. قربانیوں کے احترام کا بہترین طریقہ ہے کہ ان وجوہات پر بھی بات کی جائے کہ یاری قربانیاں کم سے کم ہونا. ہمیں شام کیوں, دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جو نوجوان ہمارے شہید ہوتے ہیں یہ اپنے وطن کے لیے, ہمارے امن کے لیے ہوتے ہیں. جی, ہم کیا اس شہادت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں؟ وہ راستہ دریافت کرنا ہے نا. ہاں بالکل, یہ کم کریں نا وہ, مطلب ہاں ہم وہ نمبر کم کریں نا. ہمیں نہیں, اللہ کرے ایک بھی نہ ہو.
نہیں وہ جو چیف صاحب نے جب بات کی تھی نا وہ 500 دن پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو گورننس کے گیپس ہیں یہ ہمارے شہداء کے خون سے یا اتنا زیادہ اس کو میں اگری کرتا ہوں اس سے یہ نہیں اتنا زیادہ خون نہیں بہنا چاہیے میں نہیں کرتا لیکن میں اس کو گورننس پہ نہیں ڈال رہا اچھا لیکن میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ گورننس صرف ہارڈ اسٹیٹ سے تھوڑا ہے کہ اس میں آپ جب تک آپ سیاسی تصفیہ نہیں ہوگا یہاں پہ جب تک معاشی یہاں پر انصاف نہیں ہوگا کون سا انصاف ہے بلوچستان میں معاشی بالکل آپ خیبر پختونخوا ٹرائبل بیلٹ جہاں پہ سب سے زیادہ بدامنی ہے جہاں پہ ٹھیک ہے جی افغانستان سے آ رہا ہے ٹھیک ہے جی انڈیا اس کے پیچھے وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہو گیا آپ اس کے آج تک وہ پیسے تو کلیئر نہیں کروا کے دے پا رہے یا دے نہیں رہے کہ جو ان سے وعدہ کیا تھا وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے میں معاشی انصاف کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ایک فکر پہ کہا آپ نے کہا کہ گورننس کا لیپس ہے جسے خون سے بھرنا پڑتا ہے میں اس فکر سے متفق نہیں ہوں میں بالکل متفق نہیں ہوں لیکن میں معافی مانگتا ہوں کہ اگر کسی کے دل پہ نہیں اگر کسی کے دل پر یہ فکرہ میری وجہ یہ جو میرا عدم اتفاق ہے کسی کو برا لگے تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں ٹھیک کیونکہ میں مولانا فضل الرحمان نہیں تو ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مجموعی طور پر ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں آفٹر ٹاکنگ ٹو سو مینی پیپل مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اس کو بہت ہی کائنیٹک چیز سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کاپی ادھر سے ادھر کر دی تو مسئلہ حل ہو گیا لیکن وہ کاپی نے یہاں پہ آ کے مسئلہ پیدا کیا تو واپس کر لی یہاں پہ پھر مسئلہ پیدا ہو گیا ہم آگے چل ہم بیسیکلی کوئی ہمارے پاس ہماگیر اسٹریٹجی نہیں کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے ہماگیر کیوں نہیں ہے کیونکہ ہماگیر مشاورت نہیں ٹھیک ہے بالکل ہماگیر مشاورت ہوگی تو ہماگیر اسٹریٹجی بھی بنائی جا سکے گی اچھا ہماری ریاست ہے کیا ریاست کے پاس صرف ڈنڈا ہوتا ہے ریاست کے پاس محبت بھی ہوتی ہے ریاست کے پاس تمغے بھی ہوتے ہیں ریاست کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو ہم نے صرف ڈنڈے اور ہتھوڑے سے علاج کرنا ٹیررزم از اے پولیٹیکل ایشو ان دی سینس کہ یہ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچتا ہے آئرلینڈ کا ٹیررزم کیسے سالو ہوا تھا پولیٹیکلی سالو ہوا تھا نہیں جب آپ پولیٹیکلی چیز کو سالو نہیں کرتے میں یہ گزارش کر رہا ہوں تو وہ ہوتے ہوتے وہ یہاں بھی ایکسٹریم شکل میں یہاں پہ آ جاتا ہے اس وائڈ کو اس ویکیوم کو دشمن پر کرتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو مل کے آپس میں پہلے تو بیٹھ کے کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیے آئینی اپنے دائرہ کار آئینی اپنے دائرہ کار میں چلے جائیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کو بری لگے جو ریاست مخالف ہو دیکھیے میرا بھی تو دستور میں ایک رول ہے نا شہری ہونے کے ناطے تو مجھے اپنے دستوری کردار میں رہنا چاہیے نا میں اپنے دستوری کردار سے تجاوز کب کروں گا کہ جب میں کہوں گا کہ جناب یہ بھی کرو یہ نہیں کرو گے تو میں یوں کر دوں گا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے دائرہ کار میں رہیں یہ بڑا صائب مشورہ ہے اور مولانا نے اس کو دیا ہے اور مولانا اس مشورے یا اس مشورے کو ماننے یا اس مشورے کو تسلیم نہ کیے جانے ہر دو صورتوں میں جو اس کے واقف ہیں وہ اسے اچھی طرح جانتے ہیں بالکل تو اس لیے مولانا کی بات ایک ہمدرد کی بات ہے ایک بزرگ کی بات ہے نہ کہ کسی دشمن کے اور مخالف کی بات ہے ابھی کل ہی وزراء بیٹھے ہوئے تھے ایک پوری وہ منڈلی سجا کے اور اس میں وہ خواجہ آصف صاحب صدارت کر رہے تھے غالباً اس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ انڈیا از پلاننگ آن کیرنگ آؤٹ اٹیکس ود ان پاکستان سٹیز شہروں کے اندر ظاہر دہشت گردوں کی طرف اشارہ ہوگا کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہوگی لیکن یہ کیا ان کا یہ بتا دینا میرا ایک سوال ہے اگر فرض کیجیے جی یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے ایک تو ان کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی بالکل نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ چلیں فرض کریں کہ یہ کریڈیبل انٹیلیجنس رپورٹ ہے خدا نہ کرے کوئی اس طرح کا معاملہ پاکستان کے شہروں میں آتا ہے تو پھر اس میں سوال یہ کہیں سے گزر کے ہی آ رہے ہیں نا کہیں نہ کہیں بیچ میں کوئی ایک آدھا کہیں سہولت کار بھی کوئی دیکھیے مسئلہ اس میں یہ ہے اب اگر آپ اس میں یہ کہیں نا کہ بھارت اس میں انوالو نہیں ہے تو یہ خلاف حقیقت بات ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کہیں کہ صرف بھارت کی وجہ سے یہ ہو رہا تو یہ بھی خلاف حقیقت بات ہے بالکل ٹھیک ہے اس میٹرکس میں ان دونوں قدروں کو مناسب جگہ پہ کے ساتھ ساتھ ان کی مناسبت بھی طے کرنی چاہیے کہ بھارت کا قصور ہو سکتا ہے 100% تو نہیں ہو سکتا اور 100% ہماری کمزوری بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا یہ کہیں بیچ میں ہے نا تو اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے کچھ چیزیں ہیں جو بالکل بیلنس اس طرح کرنی چاہیے کہ ڈنڈا ہے تو ڈنڈے کا جواب ڈنڈا ہوگا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پولیٹیکل ہیں ان کو تو طے کریں ایک بیلنس کا ایک اور طریقہ یہاں پہ آج نظر آیا وہ یہ تھا کہ وہی ٹانک والی جو آپ نے بات کی مولانا نے ساتھ بنو کا بھی ذکر کیا
انہیں مفاہیم کے ساتھ، اور لکی مروت کا بھی کیا کہ وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال چین آف کمانڈ کی انہوں نے بات کی. بہت ہی خطرناک بات ہے. بہت خطرناک بات. اچھا اس کا جواب کیا ہے جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ویڈیو ہے بنوں کی جہاں پہ ایک پولیس اہلکار کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ڈی پی او صاحب جو ہے یہ تو جیسے پھولوں میں سے گلاب کا پھول ہوتا ہے یہ ویسا ہے، یہ اس کی خاطر ہم یہ بھی کریں گے ہم وہ بھی کریں گے. بہت اچھی بات ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہوگا. لیکن ایک ویڈیو ریلیز کرانے سے آپ ٹوٹلی کاؤنٹر تو نہیں کرے کہ مولانا نے اگر جھوٹ بولا. یہ تو مطلب یہ تو بالکل، میں نے آپ کو کہا نا کہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ اس میں ہمارے بہت سارے دوستوں کو عبور حاصل نہیں ہے. عبور حاصل کیا، انہوں نے شاید اگر غلط کہہ رہے ہیں مولانا سبجیکٹ بھی تو نہیں، یہ طریقہ کار نہیں کہ ویڈیو کلپ سامنے آئے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر آفیشلی بتایا جائے کہ مولانا صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. جی آپ یہ بتا دیں. اور دوسری بات ہے ٹانگ کا واقعہ بتایا نا. ہاں جی. اور اس میں کوئی ایک آدمی کا تو ذکر نہیں کیا، اس میں تو کتنے سارے آدمی. تو لہٰذا یہ معاملہ، اس معاملے کو اتنا سادگی سے لینا کہ میں مطلب یہ کچھ زیادہ مناسب بات نہیں ہے. اس میں مشاورت ضروری ہے. کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، صرف کیا ہے مسئلہ کیا ہے، مشورہ کر لے بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. بہتر کرنا چاہتے ہیں نا، سارے بہتر کرنا چاہتے ہیں. اب اس کی دوسری پیچیدگیوں پر میں محب وطن نہیں ہوں، اس کا فیصلہ میں نے کرنا، کسی اور نے کرنا. پاکستان کے قانون میں چونکہ حب الوطنی بھی ایک چیز ہے. آپ کی حب الوطنی کا فیصلہ میں نے تو نہیں کرنا، آپ نے تو نہیں کرنا، کم از کم سادہ سی بات ہے. اور بھی کسی کو حق نہیں ہے. اور بھی کسی کو ہو سکتا ہے ثبوت کی بنیاد پر عدالت کر دے. اور اگر کوئی شخص جو ہے اپنے ملک کے خلاف کام کرتا وہ پایا جاتا ہے تو اس کا تو ثبوت ہوتا ہے. وہی بالکل. ہاں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ، اور پھر ایسے لوگ جو صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، یعنی آج مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر مجھے ثبوت دینے، میں اس کا منہ نہ توڑ دوں گا جو مجھ سے ثبوت مانگے گا. کیا بنو میں جو صدیوں سے رہ رہا ہے کیا وہ اپنے پاکستان حب الوطنی کا ثبوت دے گا؟ کیا ٹانک والے جس اذیت سے گزر رہے ہیں اور پھر بھی وہ پاکستان کے ساتھ رہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، کیا وہ ثبوت، کیا وہ ان سے ثبوت مانگا جائے گا؟ یہ نہ کریں. اچھا سر، وہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے سیاسی، اب اس پہ آ جاتے ہیں. وہ جو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کیا ہے آپ کے خیال میں اباؤٹ دا ٹائمنگ؟ دیکھیے اکبر، ایک تو یہ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے. نہیں سیاسی ہے یا پھر اس کا لینا دینا پیورلی دہشت گردی سے ہے، اس کا لینا دینا افغانستان سے بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں، اور وہاں سے آنے والے معاملات کے حساب سے بھی. پر ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا وزن بڑھاتے چلے جاتے ہیں اپنے کندھوں پہ، اور آپ پریکٹس کرتے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے جو وزن بھاری لگتا تھا اب تو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں پہ آپ وہ وزن نہیں اٹھا سکتے، اسے کہتے ہیں انتہا. ایسا ہی ہوتا ہے بالکل. اس میں اگر ایک گرام کا بھی اضافہ کیا جائے تو وہ جو بڑے بڑے پہلوان اٹھا سکتے ہیں وہ نہیں اٹھا پاتے. straw that broke the camel's back. جی. تو پاکستان کے اندر چونکہ طاقت بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، طاقت کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ طاقت جتنی زیادہ لگائی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ خرچ کرتی ہے کہ ہو جاتی ہے. 2-3 کانسپریسی تھیریز کو الگ الگ رکھ کے نا ذرا دیکھ لیں. پہلے یہ اس کا اصول سمجھیں، ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے تو طاقت ہم نے استعمال کر کے دیکھ لی. ایک جگہ دہشت گردی میں 25 سال سے ایک جگہ، بلوچستان میں 20 سال سے، 2 سال 1 سال سے ہم آزاد جموں کشمیر میں ہم سب کچھ کر کے دیکھ رہے ہیں. پنجاب میں مسلسل 3 سال سے 4 سال سے طاقت طاقت طاقت، اٹھا لو پکڑ لو، اٹھا لو پکڑ لو، بند کر دو. میڈیا، پیکا، ڈنڈا، CCD، کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو کوئی حکمت نظر آتی ہے سوائے ڈنڈے کے؟ ایک ڈنڈا ہے نا، چل رہا ہے. اچھا جب وہ ڈنڈا مسلسل چل رہا ہے اور کام پھر نہیں ہو رہا، حالات پھر نہیں ٹھیک ہو رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ طاقت جو آپ نے استعمال کی تھی اس میں کچھ کمی آ گئی ہے، یا وہ ناکافی تھی، یا مکمل یہی تھی. اب کیونکہ عرصہ بہت لگ گیا نا، فائدہ کوئی نہیں نا، اور فائدہ کوئی نہیں، اسٹریٹجی نہیں ہے یہ. تو لہٰذا آپ الیکشن کروا لیں پنجاب میں دوبارہ، جی رزلٹ 8 فروری سے اوپر آ جائے گا. اچھا کچھ بھی نہیں، بیانیاں بھی نہیں ہیں، مطلب آپ ڈنڈے کے زور پہ صافی بھی چلو بھی فارغ، اکانومی بھی نہیں ہے، اکانومی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے میں اب لوگ کیا کریں؟ اچھا پھر ایک اور چیز اس میں چیز تھوڑی سی بدلی ہے. کچھ عرصے پہلے امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے. ابھی بھی ہیں. آپ کو کیا مطلب ہے؟
نہیں وہ نام شام آ رہے تھے نا. اب ذرا وہ تو موقع آئے گا تو پھر نا, ہر شاید جتنی ڈونلڈ ٹرمپ نے نام لینے نام لیتے پاکستان کے لیے ضرورت تھا, چلیں ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اب آپ کا مطلب ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی کیمپین میں ڈونلڈ ٹرمپ کھڑا ہو کے کہے کہ مائی فیوریٹ فلم, ایسے تھوڑا ہوتا ہے. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے, یہ ضروری ہے. جتنی دفعہ آ چکا ہے سر, چلے خیر. آپ یہ مسلسل دیکھیے, بعض اوقات چیزوں کے ہونے سے ہونا بے شک ہوں باریک سی, لیکن تسلسل ان میں اہم ہوتا ہے. وہ خدا نخواستہ جنگ دوبارہ وہ آل آؤٹ جا رہی ہے, جنگ دوبارہ آل آؤٹ چلی گئی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اب دوبارہ کیونکہ پاکستان پہ نظریں ہیں دنیا کی کہ یہ ایک میڈیشن اب یہاں پہ اگر کسی طرح سے روک لی یا بچا لی پاکستان نے تو پھر کمال ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے آ جائے دوبارہ. دیکھیے اب لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں نا کہ حوثی سعودی عرب پہ تقریباً حملہ آور ہو رہا ہے, تو صورتحال بدلتی جا رہی ہے نا. ہاں وہ تو ہے. تو اس بدلی ہوئی صورتحال میں اور کمپلیکس صورتحال میں زیادہ مشاورت کی ضرورت ہے یا زیادہ خاموش ہو جانے کی؟ ہم حوثیوں کو قابو کریں تو پھر دام بھی آ ہے نا, کہ یہ دیکھیے بہترین حوثی قابو کر لیا. ہاں تو لیکن اس کے اپنے عواقب ہیں. ہاں تو ایک تو وہ معاملہ ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اور پھر کچھ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں جو یہ گروہ سیاست کر رہا جس کو فارم 47 جن کے ہاتھوں میں جن کے ٹائمنگ سر اس پہ وہی سوال اس پہ اب ون بائی ون وہ سازشی مفروضے رکھتے ہیں, ان کو پرکھ لیتے ہیں. ایک پہلا یہ ہے پیش خدمت کہ یہ جو برسر اقتدار جو ٹولہ ہے, انہوں نے مولانا, ان کے ساتھ ہی پرانے ان کی آپس میں دوستی ہیں, انہوں نے مولانا کو کہا ہے. مولانا نے اب ایک پریشر ڈالا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ آئی ہے. انہوں نے سال آئندہ موقع نہیں سے مل رہا. تو اب دیکھیں نا کہ وہ وزارت کابینہ میں تبدیلیاں وہ آپ دیکھیں گے, اور پھر اس کے بعد کچھ نو کہنے کا وہ جو جس بھی حالت میں ہے شہباز شریف صاحب فزیکلی اس سے میٹافورکلی وہ رکوع سے تھوڑا سا سیدھے کھڑے ہوں گے اور پھر ہوتے 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 وہ قیام کی پوزیشن پہ آ جائیں گے. یہ ایک سازشی مفروض ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا, مولانا استعمال ہوں, یعنی اس کا مطلب تو یہی ہے نا, مولانا استعمال ہوں ان کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور مولانا کا اپنا آبجیکٹو کوئی نہ ہو. اس میں تو بات یہ ہے نا اس مفروضے میں جو خرابی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا, مولانا اپنے آبجیکٹو کے بغیر دوسرے کے ہاتھ میں استعمال ہو جائے, یہ میں نہیں مانتا. یہ آؤٹ آف کوشچن ہے. کوئی بھی ایک سادہ ترین سیاستدان کسی دوسرے کے لیے اس کی مشکل آسان کر دے اور اسے کچھ نہ ملے تو کیا ہوگا؟ یعنی مولانا حکومت میں شامل ہو جائیں گے. یہ تو آفر مولانا پہلے دن سے تھی, نہیں ہو رہے. ہاں پہلے دن سے ٹھیک ہے نا. اچھا, مولانا کیا کریں گے؟ یعنی ان کی مشکل آسان کر دے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس گھوڑے کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہوں نا, آپ اسے دوڑنا نہیں سکھا سکتے. آپ کی مراد حکومت ہے؟ جی. اچھا, اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس حکومت میں مولانا کی اس موو کی وجہ سے جان پڑ جائے. اس کے لیے پہلے اپنی جان کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا مولانا کا دیا ہوا کشتہ ان کو کچھ نہیں کر سکتا. اور مولانا ان سے کیا حاصل, جب یہ ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے حکومت, اس سے پہلے مولانا انکار کر چکے. اچھا, وہ قصور کے جلسے میں اس سے پچھلے والا سازشی مفروضہ آیا تھا. وہ یہ آیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے اور ریزن اس کے پیچھے ہے کے پی میں مقبولیت ان کی بڑھا کے یا بڑھی ہوئی شو کر کے دوبارہ ان کی مقبولیت وہاں پر پیدا کروانا, اور چونکہ کاؤنٹر ویٹ ہیں پی ٹی آئی کا, اس کا تو کسی درجے میں انہوں نے کل والی تقریر میں جواب دے دیا کہ مجھے حکومت آفر ہو رہی تھی. جی, وہاں کی حکومت بھی دے رہے تھے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کو اگر ان کا جو کاؤنٹر ویٹ, فرض کیا مولانا پی ٹی آئی کے کاؤنٹر ویٹ بنیں گے تو کاؤنٹر ویٹ ہی رہیں گے نا. اس سے زیادہ اور کیا ہوں گے؟ جب یہی طے ہو گیا, مطلب مولانا اگر کاؤنٹر ویٹ کا رول پلے کرنا شروع کر دیتے تو ٹھیک ہے نا. اچھا چلیے جی, ٹھیک ہو گیا تو رہیں گے تو کاؤنٹر ویٹ ہی. لیکن وہ جس انداز سے گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں وہ تو گفتگو کسی اور طرف جاتی ہوئی لگ رہی. ہاں, اور پھر یہ ویسے میرا خیال ہے آج تک کبھی کسی گو گیٹر کو اور کاؤنٹر ویٹ کو حکومت نہیں ملتی. دوسرا اس میں یہ بھی ہے, یہ جو دوست یہ تجزیہ فرما رہے ہیں یا اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں پہلی بات تو شاید پشاور بھی نہ جا کے انہوں نے لوگوں سے بات کی ہو, باقی جو اضلاع ہے نا وہاں پہ جا کے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, عمران خان کے سپورٹر ہیں,
ان سے کبھی نا بات نہیں کی ان لوگوں نے آن گراؤنڈ جو لوگ ہیں کہ ان کے جذبات کیا ہیں اور اتنی جلدی کاؤنٹر ویٹ جو ہے وہ کہے گا اچھا جی یہ ہے تو میں ادھر چلا جاتا ہوں. معاملات کبھی ذرا ہری پوری جا کے دیکھ لیں تو بالکل یہ تو بالکل قریب ہے. ہم تو آگے کی اگر بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ گئے نہیں ہیں وہاں پہ. علاوہ ازیں اس کے یہ ہے کہ دہشت گردی والا معاملہ سنجیدہ ہے اور یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ دیوبندی علماء کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مولانا کی اپنی جماعت اور کل جو تقریر ہے اس میں انہوں نے 2-3 لوگوں کے نام لیے کہ ہمارے شہید ہیں جی علماء کے بھی اور کارکنان بھی ان کے یقینی طور پہ. اس کے اس تقریر کے پیچھے بنیادی طور پر وہ ہے کہ بس ہو گئی ہے مولانا کی. اور میں اس سے زیادہ بات اس پرٹیکولر معاملے میں کہ یہ سیکٹیرین ایک معاملہ ہے اور جو بھی دیوبندی علماء کو ان کی جماعت کے علماء کو اسپیشلی ٹارگٹ کر رہا ہے جہاں سے بھی کر رہا ہے یہ اس کی وجہ اکبر مولانا اس طرح کی قیامتوں سے پہلے بھی گزر چکے ہیں ٹھیک ہے نا کہ سر کتنے دسو بھی تو صحیح پھر ان چاہ کی رہنے میں دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے دیکھیے یہ جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سارا جو ابھی آپ نے یہ سیٹ آف پاسبلٹیز بنایا ہے اس میں کہیں نہ کہیں صداقت بھی ہو سکتی ہے اور کہیں یہ مکمل جھوٹ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے کہ مولانا اس وقت اکیلے کھڑے ہو کے ایک بات کر رہے ہیں وہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں وہ ٹی ٹی اے پی کے ساتھ بھی نہیں ہے ان کی سپورٹ میں صرف جاوید ہاشمی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ مطلب جاوید ہاشمی صاحب کے گھر میں اگر بجلی چوری ہو رہی ہے تو آفرین ہے بھائی پہلے تو اس گھر کے اندر کی ویڈیوز بھی کسی کو دکھانی چاہیے. میں تو اس گھر میں کئی دفعہ گیا ہوں کہ وہاں بجلی کتنی چوری ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بہت سارے وہ ادھر سے ٹائیں چل رہی ہے کہ جناب اصل میں تو مولانا کے کرپشن کے کیسز کھلنے تھے تو یہ معاملہ ہو گیا. اور بھائی کھلنے سن تھے وہ کیس 6 سال پرانے ہیں تو اب تک کیوں نہیں کھولے تھے؟ مولانا کے اوپر جو کرپشن کا کیس مولانا کتنے عرصے سے پالیٹکس میں. ہاں جی ٹھیک ہے پہلے تو کبھی نہیں بنا. ہوئی تھی ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی تھی نیب کا ایک نوٹس آیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں جی ایچ کیو کے اس وقت بھی یہ کہا تھا انہوں نے یہ عمران خان کے دور کی بات. وہ ایک دفعہ پھر نوٹس بھیج کے دیکھ لیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ مولانا سے یہاں پہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور آنیسٹلی مجھے بھی نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ مولانا جو کر رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہی باتیں جو عمران خان بھی کر رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. یا ایک انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مولانا وہ جو عمران خان کا حقیقی آزادی کا نظریہ تھا اس کو لے کے آگے چل پڑے. بہت سی باتیں کل کی تقریر میں ایسی تھیں کہ یوں معلوم ہوا کہ جیسے یہی باتیں تو عمران خان کرتے تھے. یہی باتیں عمران خان کرتے تھے. اچھا جب مولانا یہ کر رہے ہیں تو اب اس سے 2 امکانات ہیں. ایک اب وہ دیکھیے ہم لاؤڈ تھنکنگ کر رہے ہیں حاتمی فیصلہ نہیں کر رہے. بالکل. ایک یہ کہ مولانا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک نظام ہے نا یہ مجموعی طور پر پورا نظام اس کے اوپر بوجھ تو بہت بڑھ گیا اور اس جتنا بوجھ پڑتا جائے گا وہ چٹکے گا تو صحیح. تو جب وہ چٹکے گا تو کمزور بھی پڑے گا اور اس کمزوری کا فائدہ اس بندوبست کے مخالفین اٹھائیں گے. اگر سیاسی طور پر وہ نہیں اٹھاتے تو پھر تو بیوقوفی ہوں گے نا. اچھا اس معاملے میں بھی مولانا نے جو باتیں کی ہم اس پہ بڑی سیر اصل گفتگو کر چکے ہیں لیکن کسی قسم کا جس کو آپ کہتے ہیں نا کشن دینے کے لیے بیکار ثابت ہوئے ہیں یہ جو سیاسی جو تجربہ کار جو بیٹھے ہیں بیکار. وہ یار ہوتا ہے نا کہ پہلے کچھ اس کا ویٹ ہی لے لیں یا تھوڑا سا کاؤنٹر اس کا کر لیں. آپ تصور کریں کہ جو بات خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں وہی عائشہ گل علیہ کہہ رہی ہے اسی مطلب کی بات کہ معافی مانگو. سوچیں یار مطلب آپ اندازہ لگائیں. ہاں اچھا نہیں بہت سارے صحافی میں اس سے پھر آگے نورین نیازی صاحبہ والے معاملے پہ آتا ہوں. مثال کے طور پہ میں نام لے لیتا ہوں بہت عرصے سے وزیر رہے پی ڈی ایم سیٹ اپ کے اندر فہد حسین صاحب. جی جی آپ کے کولیگ رہے ہیں میرے باس رہے ہیں. جی جی بہت عرصہ کام ہم نے اکٹھے کیا ہے اور وہ مطلب وہ عمران خان مخالف اس معاملے میں وہ چلے گئے اور پھر ہمیں بعد میں یہ بھی اندازہ ہوا کہ یار وہ ایک سوچ کیا تھی قوت نافذہ کے. ہاں جی جی فہد صاحب نے یہاں سے کالم لکھا تھا اچھا لکھا اور بڑا اس میں جو آرٹیکل کہہ رہا ہوں جو پوائنٹس انہوں نے اٹھائے انہوں نے کہا ایسی حمایت اسٹیبلشمنٹ کی ایسی سفارتی سطح پہ واہ تعریفیں اور ایسی خاموش عدالتیں اور ایسا خاموش اور گونگا بہرا میڈیا اور ایسی سنسان ویران سڑکیں
किसी हुकूमत को नहीं मिली, ये फिर भी नालायक कामयाब नहीं हुए उसमें। अच्छा, ये बात बहुत सारे अल्फाज में हम भी पहले करते हैं, लेकिन दिस टाइम कमिंग फ्रॉम फाद साहब, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड इनटू इट बिकॉज़ ही इज नॉट द ओनली वन आल्सो। अकबर साहब, अब आपने ये जितने अनासिर हैं ना इनमें से, इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है। देखिए, बुत जो होते हैं उनमें क्या चीज़ कमी होती है? सिर्फ एक नफ़क़ इलाही की, एक फूंक उनमें नहीं होती। जो अल्लाह ताला ने इंसान को तो डाल दी, वो मट्टी के बुत को दूसरे मट्टी के बुत में नहीं डाली। सामरी हमारे यहाँ है कोई नहीं, ठीक है, वो तो एक शोभदा था ना, वो तो मैं कह रहा हूँ बात के लिए कुछ कर ले। बात ये है कि जब आप निज़ाम को बेजान कर देंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आप क्या उसकी लाइटें उसमें बत्तियां गोया इसी आर्ग्यूमेंट में जवाब है कि ये सब कुछ तभी होता है जब फ़ाल अदालतें हों, जब शख्सी आज़ादियाँ हों, और फिर बिजनेसेस भी तभी फलते फूलते हैं, वरना इन्होंने की करना, कुछ नहीं हो सकता। ये पैराडॉक्स है जिसमें ये लिव कर रहे हैं। मरियम, माफ़ कीजिएगा, क्या नौरीन नियाज़ी साहिबा, उनको जो नोटिस है, वो जो उन्होंने बातचीत की, अच्छा उस दिन हमने भी तनकीद की उस बात पे कि, और फिर आपने जो बात की वो भी जायज़ बात थी। घरेलू खातून है, उनका बेटा जेल में है 3 साल से, किस जुर्म में चला गया था वो कोर कमांडर हाउस में और बाहर आके वो पैंट लहरा दी, लेकिन 10-14 साल सजा हो गई। वो भी किसी ने, वो तो उसके वालिद साहब मुझे बता रहे थे कि वो भी किसी ने नीचे से ऊपर की थी। चलें, ठीक हो गया वो। दूसरा फिर ये है कि जो मुलाकात का मामला है, कितना अरसा हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी बताते रहे हैं, वो कॉलम लिखते रहे हैं इसके ऊपर, और उसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो नौरीन नियाज़ी साहब हैं उनका ऑर्डियल क्या होगा। माँ का एक बेटे से ताल्लुक़ और एक माँ का एक जज्बात, वो जिस तरह से जेल में है वो अलग, और जिस तरह से भाई जेल में है वो एक अलग। सो उससे एक घरेलू खातून के जज्बात कहाँ आए होंगे, वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये जो इंटरव्यू दिया गया था, एक तो ये एक मशकूक डिजिटल मीडिया नेटवर्क, मशकूक नहीं, काफ़ी ज़ाहिर है वो कहाँ से ऑपरेट होता है, जो भी है। ये इंटरव्यू जब दिया गया, उसमें ये हिस्सा जो था वो नौरीन आपा ने बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलवा दिया, यानी कि, और उनके वकला भी कह रहे हैं उन्होंने निकलवा दिया, ये डिलीट हो गया क्योंकि इसकी पूरी वीडियो कहीं मौजूद नहीं है। हम भी 2 रोज़ पहले ये देखने की कोशिश करते रहे कि ये पूरा इंटरव्यू क्या है, कहीं सियाक व सबाक से कट कर तो कोई मामला नहीं पता चला, नहीं है। अच्छा, अचानक ये इंटरव्यू निकाला गया या ये क्लिप निकाला गया और वो चलना शुरू हो गया ट्विटर के ऊपर। उसके बाद वो मीडिया पे, टीवी पे आना शुरू हो गया, फिर उसके बाद वो इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए, फिर उसके बाद माफ़ियों के मुतालबे शुरू हो गए, अब एक पर्चा हो गया, झूठा, मनगढ़ंत और इश्तियाल अंगेज़ है। बिल्कुल जी होगा, इंडिया इसका फ़ायदा उठा रहा है। यार ऐसे साइंसदान है कि ये निकाल के आपने इंडिया के हाथ में दे दिया कि जनाब चलें जी, जिसमें वो ये बात कर रही है कि मोदी तो 1 मिनट में इनको फिक्स कर सकता है, सो दैट दे स्टार्ट प्लेइंग इट ऑल्सो। अकबर, जहाँ तक उस गुफ्तगू के कंटेंट का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की सियासत का कोई कारकुन सामने माइक लगा हो, वो ये बात नहीं कर सकता जी। ठीक है, ठीक है। तो लिहाजा उनकी जो सियासी तफहीम है और उनकी जो सियासी तरबियत है, वो आपको समझ में आ जाती है कि घरेलू खातून से आपने इतना कॉम्प्लेक्स सवाल आप कर रहे हैं सियासत के, जो बाज़ औक़ात हमारे लिए, अभी हम मौलाना फजल रहमान, भाई चलिए, मैं एग्री नहीं करता जो नौरीन नियाज़ी साहब बात कर रही हैं, लेकिन बात अगली आ जाती है ना। अब हमें अगर ये पता चल रहा है और उसके सबूत मौजूद है ना कि पूरा इंटरव्यू है ही कहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है, निकाला किसने? ये क्या बात है कि अगर किसी ने मुझे कहा, और ये आज की बात नहीं है, मैं 30 साल से इस पेशे में हूँ, आप 20 साल से, 18-20 साल आपको होने वाले, हमें किसी ने कहा हो यार ये मेरा चीज़ काट देना जी, तो उसके बाद कभी किसी ने रखी है? ये हमारी इंडस्ट्री का नॉर्म क्या है? ये तो बड़ी बेहुदा बात कंसिडर होती है, बेहुदा तरीन बात कंसिडर होती है कि एक इंटरव्यू हुआ और बाद में जिसका इंटरव्यू हुआ उसने कहा यार ये फलां हिस्सा काट देना जी। ये दुनिया भर में जो पॉलिटिशियंस हैं, दुनिया भर में जो इंटरव्यू देने वाले हैं, वो कहते हैं कि आप, वो उनकी बात मानी जाती है। सो मच सो, मैं कई दफ़ा किसी बहुत कम, मैं मतलब अगर कहीं इंटरव्यू दूं तो ये सैकड़ों दफ़ा हो चुका है कि मैंने लोगों को कहा यार मैंने ये जो बात की है ना इसको काट देना जी। आज तक कभी, अच्छा इवन वो यूट्यूब पे या टीवी पे, आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब मुझे ये शिकायत नहीं आई कि वो जो कटा हुआ हिस्सा था वो चल गया।
بالکل ٹھیک. یہ کبھی نہیں ہوا. اچھا تو یہ کٹا ہوا حصہ چل کیسے گیا؟ اچھا اس میں سب سے پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے نا, اس کا مطلب ہے دیر از سم کنسپریسی نا. نہیں دیر از کنسپریسی. ایک بات تو ثابت ہوتی ہے, ریاست کی ساکھ وہ نوٹس کہہ رہا ہے متاثر ہوئی ہے اس سے. یار آپ اکبر ملک ریاض صاحب کا آپ کو قصہ یاد ہے جب مہر بخاری اور مبشر لقمان صاحب دنیا ٹی وی میں ان کی انٹرویو, میں اس وقت ڈائریکٹر پروگرام تھا, اور اس میں جو بیچ کا جو ایک وقفہ آیا, اس وقفے کے بیچ کی جو گفتگو تھی آف ایئر, وہ کسی اور ٹی وی چینل نے کنڈا ڈالی. کنڈا ڈالنا ہم کہتے ہیں کہ ڈی ایس این جی کی فریکوینسی چرا کے, فیڈ چرا کے آپ نے اپنے پاس لے لی. اور چونکہ ہم میڈیا میں تقریباً سب کی فریکوینسیز کا پتہ ہوتا ہے, لیکن ایک عمومی سمجھوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ ڈالی, بہت سارے کرتے ہیں اور بہت سارے کرتے ہیں, لیکن وہ پازیٹیولی کرتے ہیں نا, وہ نیگیٹو یوز نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس میں تو نیگیٹو یوز ہو گئے. ہائے ویسے سر مزہ ہی آ جائے اگر آج آپ یہ بتا دیں, وہ لوگوں کے ذہن میں وہ میموری ریفریش ہو گئی ہوگی. ملک ریاض صاحب کا جو انٹرویو مبشر بخاری کہہ رہا ہوں, مبشر لقمان اور مہر بخاری صاحبہ کر رہے تھے, اور اس میں جو باتیں تھیں وہ ریفریش ہو گئی ہوگی میموری. وہ جو کنڈا تھا وہ کس چینل نے اور مالک کون ہے, آج آپ بتا ہی دینا تو مزہ ہی آ جائے. اچھا نہیں لگتا, رہنے دے, وہ بات گزر گئی نا. لیکن اچھا اس پہ سپریم کورٹ کے تک یہ بات گئی. ہاں جی بالکل. ایک اس میں سپریم کورٹ میں اس وقت ایک آبزرویشن ہے, وہ یہ کہ دنیا ٹی وی نے کہا کہ جناب ہم نے تو یہ نشر ہی نہیں کیا. عدالت نے کہا بالکل ٹھیک بات. تو وہاں پہ دنیا ٹی وی نے کہا کہ ہم یہ مدعی تو ہمیں بننا چاہیے کہ ہمارا چوری کردہ مٹیریل کس طرح کہیں اور چلا گیا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے اب یہ چوری کردہ جو مٹیریل ہے, جو اس کی بنیاد پہ آپ کیسے مقدمہ بنا دیں؟ نشر تو ہوا نہیں نا یہ مواد, نشر تو ہوا ہی نہیں, بلکہ اس میں انہوں نے کہا ہے نا یہ من گڑت مواد پھیلایا گیا. ہاں وہ تو اپسو فیکٹو جو نوٹس ہے وہ فارغ ہے. اب وہ نہیں پھیلایا کس نے؟ میں نے تو سب سے پہلے وہ ٹی وی اسکرین پہ دیکھا, اس کا کیا انجام ہوگا. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. ریحان طارق کو اگر سوال کرنے پر پکڑا جا سکتا ہے, ایسا ہی ہوا تھا نا, تو اس انٹرویو چلانے والے کے بارے میں کیا رائے؟ مسئلہ یہ ہے, دیکھیں وہ لیک ہوا ہے پہلے ڈیجیٹل میڈیا سے, خیر چلو جہاں سے بھی لیک ہوا کہیں اور نکل جائے گی, لیکن میں تو اس آئنسٹائنز پہ حیران ہوں کہ جس میں پاکستان کے نوٹس بھی وہی کہہ رہا ہے کہ جناب بن گھڑت ہے, اور وہ ہے, اور پاکستان کی ساکھ ریاست کی متاثر ہوئی ہے, انڈیا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. یار نکالا کیوں ہے؟ اچھا تو یہ کہاں سے آیا؟ بالکل سب سے پہلے تو اس کو پکڑنا چاہیے. ہاں بالکل, جس نے نکالا ہے. جی ہاں. اور اگر اس بارے میں ثبوت تو یہ چاہیے نا کہ آپ نے کیا کہا تھا کاٹ دو, اور کیا ایسا طے پایا تھا کہ کاٹ دو. تو کٹی ہوئی چیز کا سامنے آنا یہ تو بالکل پھر کسی اور کی بات ہے نا. دیکھیے اگر میں نے کسی کو گالی دی اس پروگرام میں اور بعد میں کہا کہ کاٹ دو, اور وہ میری بات نہ چلائی جائے اور وہی بات چلا دی جائے, تو اس کے بعد پھر کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں رہا, پھر تو کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا نا. ہاں ایسا ہی ہے. اور کچھ نہیں. چلیں جی وہ بتا دیں وہ جو آواز جو چینل ہے وہ کدھر ہے, کون چلا رہا ہے انہوں, آسمان فنڈ کہاں سے آ رہا ہے. تو خیر باتیں بہت ساری کلیئر ہو جاتی ہیں. کشمیر پہ بات کر لیتے ہیں. وہ آج جو ہے نا کیا نام ہے, ایکسپریس اخبار میں وقاص احمد صاحب نے بڑی مزیدار زبردست سٹوری دی ہے ایکچولی, کہ 8 اضلاع میں رجسٹرڈ مہاجر ووٹر اوسطاً 10 سے بھی کم ہے. یار آپ صرف یہ دیکھیے حبیب صاحب کہ وہ کرک محمد کولائی پاس میں صرف 3 ووٹ کاسٹ کرانے کے لیے پولنگ اسٹیشن 3 بنائے گئے. پھر اس کے علاوہ اپر دیر میں 2, چارسدہ میں 3, بنیر میں 4, مردان میں 8, ہری پور میں صرف 12, ڈی اے خان میں 13, مانسہرہ میں 14, ثوابی نوشہرہ میں 15 ووٹر رجسٹرڈ ہے. وہ جو رو رہے ہیں وہاں پہ, وہ جو مطالبہ ہے ان کا, اچھا اس مطالبے کو بھی ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ بڑی زبردست سٹوری ہے. اس سے تو ایک چیز ثابت یہ ہوتی ہے کہ مطالبہ ان کا ناجائز نہیں ہے, کہ کس طرح سے یہ یوز کیا جاتا ہے ان مہاجر نشستوں کو. وہی والی بات کہ ہم تو 12 سیٹیں گھر سے لے کے نکلتے ہیں, اور پھر ابھی تک نہ ہو یوں نہ تھا. میں نے فقط چاہا تھا کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب خط کا نوٹس لیتے, لیکن وہ تو نہیں ہوا نا. اب معاملہ یہ ہے کہ اب وہ پھر دوبارہ لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے. 42 لوگ کہتے ہیں ہمارے شہید ہو گئے ہیں, یہاں سے شہید ہو گئے ہیں, دوبارہ آگے تصادم. پیچھے معاملہ یہ ہے.
اکبر صاحب بعض اوقات بہت سی عجیب و غریب چیزیں چلتی رہتی ہیں، غلط یا صحیح، بعض اوقات غلط ہوتی ہے اور چلتی رہتی ہے، جیسا کہ سیٹوں والا معاملہ ہے۔ سیٹوں والا معاملہ چل رہا تھا، سکون سے چل رہا تھا تو چل رہا تھا۔ کوشچن یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں اب یہ معاملہ نہیں چل رہا، آزاد کشمیر کے لوگ اس کے مخالف ہو چکے۔ جی بالکل، خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسے میں کہا کہ یہ جو باہر کی نشستیں ہیں وہ ان کا آخری الیکشن ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک فکرہ تھا، گویا مان وہ بھی چکے ہیں۔ گفت و شنید میں یہ ان سیٹوں کا نمبر بھی اوپر نیچے کرنے کی بات ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیز تو مانی ہوگی۔ اب کیا یہ جو آپ کو مزے کی بات ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا الیکشن، یہ تو 13 ہیں 15 ہیں، اچھا یہ فرض کریں 1300 ہو تو پھر بھی کیا ہے، نہیں، ان کا الیکشن کیسے ہوتا؟ ہاں ان کا الیکشن ڈپٹی کمشنر صاحبان کرواتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ہاں صحیح، وہ کوئی الیکشن کمیشن نہیں ہے، ہاں بالکل ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے، وہ ان کا نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے نا، تو وہ جب کرواتے ہیں تو وہ وہی کرواتے ہیں جو انہوں نے جو 2024 کا کروا لیا تھا۔ ہاں بالکل۔ تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ لاہور کے اندر ایک الیکشن میں جو صاحب اس الیکشن کو کنڈکٹ کروا رہے تھے حکمران جماعت کی طرف، انہوں نے الیکشن کے بعد یعنی 3 دن بعد انہوں نے امیدوار کو دیکھا، کیونکہ انہوں نے وہ حکومت کے تھے، حکومت نے کہا جناب اس نشان پہ اور اس بندے کو ہم نے چلانا، وہ ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ان سیٹوں کا کوئی جواز ہے تو وہ نہیں ہے، تھا ہوا ہوگا، ٹھیک بات ہے۔ اور پھر دوسرا یہ اس وقت ایک چیز قبول کر لی گئی، آج نہیں آج وہ قبول نہیں ہو رہی، اور جہاں کے جو لوگ ہیں بھائی وہ فیصلہ کریں گے نا اپنا، ہاں وہ اپنا فیصلہ کرنے دیں۔ ایبسلیوٹلی، یہاں پہ پھر اگر یہی اصول ہے تو پاکستان کے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ان کا ووٹ کا حق کیوں نہیں؟ اگر لاجیکلی یہاں پہ ٹھیک ہے نا، یہ ہو سکتا تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ نے جب کوئی پرنسپل کو پیمانہ جو بھی آپ بناتے ہیں وہ آپ کے لیے کچھ اور ہو جاتا ہے، میرے لیے کچھ اور ہو جاتا ہے، یہی چل رہا ہے۔ اور پھر گھوم کے بعد وہیں پہ آ جاتی جہاں پہ مولانا کر رہے تھے، ہم نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی تقریباً بات وہیں پہ ختم ہے، اور اصل میں اس کے انڈر لائن جو میسج کہہ لیں یا جو شکوہ تھا وہ وہی ہے جو کشمیر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ویسے حساب لگائیں حبیب صاحب، یہ اتنا بڑا معاملہ چل رہا ہے جنگ کا، اب مطلب پوری دنیا اس میں پریشان ہے، ہماری آپ ماشاء اللہ چیک کریں نہ، ایسی مفت کے اندر یہ ایشوز اٹھائے میں وہ تب سیاست آگے نکل گئی، جنگ پیچھے رہ گئی ہے لوگ اور جو جھٹکے وہ خدا نخواستہ اگر وہ دوبارہ اپنی کہہ لیں اس کو وہ پیک پہ چلی گئی تو اللہ معاف کرے۔ تو دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، پاکستان میں جو آسمان کو خطرہ ہے وہ بیرونی نہیں ہے، اندرونی ہے، ٹھیک ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ مردودان حرم جو ہیں ان کی آوازیں سنی جاتی ہیں، بس سنی جا رہی۔ چلیں وہ تو خیر ہو، ایک شکایت کافی دنوں سے کامنٹس میں آپ کی طرف سے متعدد لوگوں کی طرف سے آئی ہے کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ اس کی آڈیو نہیں ہوتی، تو ہمارے اینڈ پہ تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، اچھا چند لوگ یہ ایشو فیس کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ اندازہ ہمیں بھی نہیں ہے، اور ہم اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، وہ پتہ نہیں شاید کہیں فائبر وال کا چکر نہ ہو، فائر وال میرا مطلب تھا، اور وی پی این لگا لیں گے تو شاید وہ ایشو ریزالو ہو جائے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں ہوتا تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ای میل ایڈریس اب آپ اس پہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کائنڈلی اس پر وہ کلپس اگر آپ ہمیں چھوٹے سے میل کر دیں جس میں یہ کہا گیا کہ آواز کئی دفعہ آ نہیں رہی ہوتی یا پھر کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب تو بتانے لگے کہ بھارتی گانے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ہم بھی سننا چاہیں گے، اس پہ مہربانی کیجیے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔